یہ زمیں جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، صرف ایک اللہ کی ذات تھی۔ اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جس دوسری شخصیت کو پیدا کیا وہ آپ کا نور تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے زمین و آسمان اور کل کائنات بنانے کے بعد اور اللہ کے مقرب فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد اس پاک پروردگار نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 4 چیزوں سے بنایا گیا۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا اور نمبر 4 آگ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ جاؤ پوری زمین سے سیاہ اور سفید، سرخ، نرم اور سخت ہر طرح کی مٹی کو اٹھا کر لاؤ۔ جب اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور زمین سے جب مٹی اٹھانے چلی تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کی وجہ پوچھی۔ اس کے بعد جبریل امین نے ساری بات زمین کو بتائی تو اس زمین نے کہا کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں، اور کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں چاہتی کہ میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے اور کچھ حصہ جنت میں۔ اور زمین رو رو کر جبریل امین سے خدا کی پناہ مانگنے لگی۔ جبریل امین مٹی لیے بغیر آسمانوں پر واپس پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ، زمین نے تیری عزت کی پناہ مانگی اور میں تیری عزت کے طفیل مٹی کو چھوڑ آیا اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس آ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا اور اس کے بعد حضرت میکائیل کو بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے کیونکہ ان سے بھی زمین نے اللہ کی پناہ چاہی۔ اس کے بعد اللہ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے تو زمین اسی طرح گڑ گڑانے لگی، رونے لگی جس طرح اس نے پہلے فرشتوں سے فریاد کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تیرے رونے دھونے کی وجہ سے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی روح نکالنے کا کام سونپ دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے 7 جگہوں سے مٹی اٹھائی اور اس کو مکہ میں جمع کیا جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مکہ کی مٹی سے آدم علیہ السلام کا سر بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی، اور عدن کی مٹی سے سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے پشت بنائی گئی، اور مدینے کی مٹی سے آپ کا دل بنایا گیا، اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے باقی اعضاء تیار کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کے جسم کو کئی رنگوں کی مٹی سے بنایا گیا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانوں میں بھی کئی رنگ پائے جاتے ہیں۔ تمام مٹی کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے اس میں کئی طرح کے پانی ملائے، اور اس پانی کو ملانے کے بعد آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندا گیا، اور جب وہ مٹی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک اس پہ بارش برسائی۔ آدم علیہ السلام کی مٹی پر 39 دن تک غم کی بارش کی گئی اور 1 روز خوشی کی بارش کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ جب مٹی بننے کا کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کو عرفات کے قریب رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ایک پتلا تیار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کو بنایا۔ پھر اس پتلے کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی ہوا اس پر چلائی۔ اس کے بعد اللہ نے اس پتلے کو اور سکھانے کے لیے، خشک کرنے کے لیے کئی طرح کی آگ سے گزارا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کی رنگ روپ اور صورت تیار کی۔ اللہ نے اس بات کو قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتے جب دیکھتے تو وہ بڑے حیران ہوتے کہ اتنے خوبصورت، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کا پورا جسم تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا،
پھر اللہ نے روح کو پیدا فرمایا اور روح کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی اس نے اس جسم کو تنگ پایا۔ روح جسم کے اندھیرے میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور اس سے یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمک اٹھا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ روح جو آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی وہ خوشی خوشی آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب میں آدم کے پتلے میں روح پھونک دوں تو تم سب لوگ سجدے میں گر جانا۔ روح جب آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی تو ابھی روح سر میں پہنچی ہی تھی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رحمک اللہ، اور آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کمر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن گر پڑے کیونکہ روح آپ کے پیروں تک نہیں پہنچی تھی۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ روح جب آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں داخل ہو گئی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے اور السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولادوں کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میری اولادیں کون ہیں؟ یہ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، جس کی وجہ سے تمام روحیں آدم علیہ السلام کے جسم سے نکل کر باہر آ گئی، اور آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔